أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر انك النور القمر لا يوجد صناع كما كان حقه بعد الخدا حضور توئی قصہ مختصر محترم و مکرم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، دنیا میں رہیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں، اور جب موت آئے تو اس وقت بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور ایمان کی حالت۔ یہ اگست کا مہینہ ہے، 14 اگست 1947 کو بہت بڑی قربانیوں کے بعد ہمیں یہ پیارا وطن پاکستان یہ ہمیں ملا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے، اور جن لاکھوں انسانوں نے قربانیاں پیش کی، اس کی بنیادوں میں جن شہداء کا خون ہے، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ کچھ تاریخیں، کچھ واقعات، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جب وہ تاریخیں پلٹ کے آتی ہیں تو اپنے اندر وہ کیفیات رکھتی ہیں۔ کچھ کیفیات کا تعلق دکھ کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ کیفیات کا تعلق خوشی کے ساتھ ہوتا ہے۔ کچھ ایسی کیفیات بھی ہوتی ہیں، یہ تاریخ زندگی کے اندر پلٹ کے آتی ہیں کہ ان کے اندر انسان کے اندر ولولہ پیدا ہوتا ہے، جذبات جوان ہوتے ہیں۔ تو یہ 14 اگست 1947، اب سن تو وہ گزر گیا، 14 اگست آتا رہے گا، ہم دنیا سے چلے بھی جائیں گے، 14 اگست آتا رہے گا۔ کہ جب ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا، جمعرات اور 27 کی شب، رات کو اعلان ہوا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے، تو جن جن کانوں تک یہ آواز پہنچی ان کی خوشی کے جذبات
کتنے ہوں گے جنہوں نے قربانی پیش کی، ان کے اس وقت جذبات کیا ہوں گے؟ یہ بہت بڑا عظیم ایک مقصد تھا۔ اس کے بارے میں 1930 الہ آباد کے اندر مصور پاکستان ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ نے خطبہ پیش فرمایا، جسے کہتے ہیں دو قومی نظریہ۔ انگریزوں نے مسلمانوں سے حکومت لی تھی، چھینی تھی، اور جب انگریز واپس گئے تو حکومت انہوں نے مسلمانوں کو نہیں دی، چھینی تو مسلمانوں سے تھی، ختم کیا انگریزوں کے حوالے، بلکہ ہندوؤں کے حوالے کر گئے انگریز۔ تو اس پاکستان کے حصول کے لیے مقاصد کیا تھے؟ قربانیاں اتنی پیش کی گئی اس انداز سے، تو مورخین نے لکھا، ہمارے مطالعہ پاکستان کے اندر بھی آتا ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابر نے حالات کے تناظر میں دیکھا کہ ہندو قوم یہ ان کی الگ تہذیب ہے، اور جو اسلامی تہذیب ہے اس کے خد و خال اور ہیں۔ مسلمان اور ہندوؤں کا مل کے رہنا اس طرح ہے جس طرح آگ اور پانی کو یکجا کرنا، یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ لہذا ہمیں الگ ایک خطہ چاہیے جہاں ہم آزاد ہو کر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لائے، جسے نظام مصطفیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے مطابق ہم آزاد ہو کر زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین ہے اسلام، پسندیدہ دین ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر اس کی تکمیل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدی کے لیے یہ دین پسند فرمایا۔ بے شمار نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی، حکم ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اس قدر نعمت ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر میری نعمتوں کو اللہ فرماتا ہے گننا چاہو گے تم شمار نہیں کر سکتے۔ اور نعمت کا جو منعم کی طرف سے نعمت ملے شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان بھی احسان کرے کسی پہ اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ، سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 آیت نمبر 7، اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، واحد متکلم کا صیغہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں زیادہ سے زیادہ عطا فرماؤں گا۔ یعنی نعمت کا اگر شکر کیا جائے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، نہ شکری کی جائے تو پھر اللہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ نعمت غائبی ہو جاتی ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور ادھر کفرتم جب شاکر یشکر، شکر کا ذکر ہو قرآن میں، اور پھر آگے کافر یکفر سے کوئی فعل آ جائے، کفر کا ذکر ہو، تو وہاں ناشکری کے معنی میں ہوتا ہے یہ لفظ۔ پیچھے لَئِن شَكَرْتُمْ شکر کا ذکر ہے، تو آگے ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اس کا معنی کفر نہیں ناشکری، اور اگر تم ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ،
تو بے شک میرا عذاب بھی سخت ہے۔ تو یہ نعمت بہت بڑی عظیم تھی، حصول پاکستان۔ مقصد اس کا کیا تھا کہ اس کے اندر نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہوگا، جو مدینہ طیبہ کے اندر نظام تھا، ریاست مدینہ، اس کے مطابق یہاں نظام ہوگا۔ تو اس کے حصول کے لیے کوششیں کب شروع ہوئی؟ بعض تو کہتے ہیں کہ 23 مارچ 1940، تو پاکستان بن گیا 1947 میں کہ 7 سال۔ دوسرے فرماتے ہیں مورخین نہیں، جب یہ 1857 کے اندر جنگ آزادی، اور جسے انگریز اور ہمارے دشمن اسے غدر کہتے تھے، جنگ غدر، کہ مسلمانوں نے ہمارے ساتھ غداری کی۔ حضرت فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو سنی محقق عالم دین تھے، انہوں نے انگریز کے خلاف فتویٰ دیا تھا جہاد کے بارے میں، جن کو پھر اسی فتوے کی پاداش میں سخت سزا سنائی گئی، کالے پانی کی سزا، جزیرہ انڈمان، بہت سخت سزا، جس کے اندر 95-96% مسلمان جو تھے نا ان کو رکھا گیا، باقی 3-4% سے جن میں ہندو اور سکھ تھے، اتنی تعداد مسلمانوں کی تھی، وہ بہت سخت سزا تھا۔ بڑے عیش اور عشرت میں یہ پروان چڑھے تھے حضرت فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ فضل امام ان کے والد گرامی تھے، بہت بڑے علمی سرمایہ تھے، تو چکیاں بھی پیستے رہے، لباس بھی بہت زیادہ ایسا جو تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے فتویٰ دیا تھا ایک مرتبہ پیشی کے اندر کہ یہ کوہ استقامت تھے ہمارے اکابر، جج کے سامنے وکیل صاحب نے ان کی کوشش تھی کہ ان کی جان بچ جائے، تو جج کے سامنے وکیل نے کہہ دیا یہ جی فضل حق وہ نہیں ہے جس نے فتویٰ دیا تھا انگریز کے خلاف، یہ اور ہے، نام ایک ہے۔ آپ آواز سن رہے تھے، آپ نے جج کے سامنے کہا جس نے فتویٰ دیا تھا میں ہی ہوں، میں ہی فضل حق، کوئی اور نہیں۔ تو حضرت فضل حق خیر آبادی اور کثیر تعداد میں علماء، اس وقت تو 1857 کے اندر تو یہ ہوا کہ دہلی کے بازاروں کے اندر موسلا دھار بارش کی طرح مسلمانوں کا خون بہ رہا تھا۔ یہ اس وقت سے سلسلہ شروع ہوا۔ بعد نے کہا نہیں، جس وقت انگریز نے آ کر قدم جمائے اور سنبھالا، آ کر اس وقت بھی جو مسلمان منافق تھے انہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ انگریز کے ناپاک قدم آئے، 100 سال اس نے حکومت کی، اس وقت سے مسلمانوں کی کوشش تھی، قربانیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ حصول پاکستان کے اندر لکھتے ہیں کہ 57,000 علماء، بہت بڑے محقق علماء، جن کو ان درندے جو انگریز درندے خوخار انہوں نے پکڑ کر سور جو ہوتے ہیں، سوروں کی خنزیروں کے چمڑے میں بند کر کے نا علماء کو نظر آتش کر دیا، ان کو جلا دیا۔ انگریز خبیث نے یہ سمجھا تھا کہ یہ مسلمان ہی ہیں جو عالم ہیں، مسلمانوں کے دلوں کو گرماتے ہیں، ان کے اندر یہ چنگاری محبت کی پیدا کرتے ہیں، تو ان کو ختم کر دیا جائے۔ 57,000 علماء، تو عالم دین کیسے بنتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے، کتنی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے ایک عالم دین کے بننے کے لیے۔
پھر اس دور کے اندر کتنے وہ دین کے علم کے ماہر تھے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالم شان کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں. اور جس طرح اللہ کے نبیوں پر سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں، علماء پر بھی بڑے امتحانات ہوتے. اور جس وقت حصول پاکستان کی یہ جو منزل آسان قریب سے قریب ہو رہی تھی تو امتحانات بھی بڑھ رہے تھے. 70-80 ہزار کے قریب. تو جس وقت یہ پاکستان بنا ایسے نہیں، خواتین کو، مسلمان عورتوں کو ہندوؤں نے اور سکھوں نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. یہاں تک کہ کنووں کے اندر اپنی عزت کو بچانے کے لیے مسلمان عورتوں نے، لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی اور کنووں کو دیکھا گیا تو کنویں لاشوں سے پھیلے چکے تھے. اور ایسے ہی دریاؤں کے اندر، دریاؤں میں چھلانگ لگا دی. سفر کرتے آ رہے ہیں اور ہر جگہ خطرہ تھا. ٹرین بلکہ جو آ رہی تھی نا ادھر پاکستان کی طرف، اس ٹرین کے اندر جتنے مسلمان آ رہے تھے، سکھوں نے، ہندو درندوں نے انہیں مار مار کے جان سے ختم کر دیا. ایک ہمارے مقتدی ہوا کرتے تھے جب میں سیرانی مسجد میں تھا، اب تو اللہ کو پیارے ہو گئے، کہنے لگے میں انڈیا سے وہ بچ کر آیا، ایک ڈبہ تھا وہ واش روم والا، اس میں چھوٹ گیا. وہ کافی عرصہ ادھر ہی رہے. تو لاکھوں جانیں قربان کی گئی اس وطن عزیز کو حاصل کرنے کے لیے. یہ مقصد بہت عظیم تھا. تو جتنا مقصد عظیم ہوتا ہے تو اس کے لیے قربانی بھی عظیم ہے. اور اس کے بعد تھا ان حضرات کی انتھک کوششوں سے، محنتوں سے، یہاں تک کہ 5000 علماء اکٹھے ہوئے بنارس کے علاقے. اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کی بڑی کوشش، پیدائش کا سن بھی قریب ہے، 1 سال کا فرق ہے. اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پہلے چلے گئے تو انہوں نے اپنے کلام سے بھی گرمایا مسلمانوں کے سینوں کو. 5000 علماء اور پیر صاحبان اکٹھے ہوئے. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور وہاں انہوں نے یہ بھی اعلان کیا بفرض محال اگر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اس وطن عزیز کے حصول کے مقصد سے اگر یہ دستبردار بھی ہو گئے تو ہم پاکستان بنا کے چھوڑیں گے. اس قدر ان کی ایک محبت تھی، مل جل کر یہ کوششیں کر رہے تھے. اس وقت ایک آواز آئی تھی، ایک علامہ صاحب تھے، سید تھے، کہنے لگے ہم تو پاکستان کا پہلا حرف جو پے ہے وہ بھی نہیں بننے دیں گے. آپ پورا پاکستان بنانے کی سوچ رہے، پہلا حرف پے ہے نا. اور جب پاکستان بن گیا تو پاکستان میں آگے ایک مولانا صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. وہ بھی ادھر ہی زندگی گزار کے گئے، ان کی نظر ادھر ہے. ہمارے اکابر نے بڑی محنتیں کی، قربانیاں بھی پیش کی. تو جنہوں نے قربانیاں پیش کی حصول پاکستان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. پاکستان بن گیا سن 1947، 14 اگست سن 1947. اب ہے 2024. ذرا مائنس کریں کتنے سال بنتے ہیں جی؟ 77 سال بنتے ہیں. یہ دھرتی، یہ خطہ، یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، وہ مقصد کیا تھا؟ اس دھرتی پر نظام کون سا ہوگا؟
اس وقت یہی نعرہ تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ. تو پھر کیا آگے پھر دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. مقصد یہ تھا. اس وقت علماء نے یہ سمجھ لیا، پیر صاحبان نے سمجھ لیا چلو اب پاکستان بن گیا. وہ اپنی خانقاہوں میں چلے گئے، وہ اپنے دینی اداروں میں چلے گئے. آگے جو فرنٹ پر تھے، چلو بھئی یہ آگے جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے بنا